اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن پہ دھیان دے رہے تھے اس وقت؟ وہ لوگ اما من استغنا، وہ جو لوگ بے پرواہ تھے، جو سننا نہیں چاہتے تھے، جو نہیں سننا چاہتا، وہی ہے ناشکرہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، وہی ہے جو اپنی اصل کو نہیں پہچانتا ہے، اسی کے بارے میں اس کو بڑے پیار بھرے انداز میں، اور پھر اس کے بعد تنبیہ بھی ہے اگلی آیت کریمہ میں، لیکن اس کو جو ہے وہ جس طرح کسی کو سمجھایا جاتا ہے نا، تاکہ اگلا ضد سے چڑ بھی نہ جائے اور غصہ سے آ کے جو ہے بالکل یہ وہ بات سننے سے انکار نہ کر دے، تو یہ طریقہ وہی ہوتا ہے کہ اس کو کچھ سمجھایا جاتا ہے، اس کے دائیں بائیں کی چیزوں کے اوپر اس کی توجہ دلائی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ توجہ دلا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں کتنی بڑی بات کہی گئی، بد دعا دی گئی۔ یہ بد دعا اس سے بڑھ کے اور کوئی بد دعا نہیں ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ لعنت ہو تجھ پر، جس طرح کہتے ہیں مریں تم، عربی میں یہ تھا، وہ کہتے تھے ہلاکت ہو تم پر۔ ویل ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت ہو۔ قتل الانسان، قتل مرے انسان، ہلاکت ہو انسان پر۔ ماں استفہامیہ ہے، کیسا؟ اکفارا، ناشکر ہے۔ کفر جو ہے وہ جہاں پہ جو ہے وہ اس کا معنی انکار کر دینا ہوتا ہے، کفر شکر کی ضد ہے، شکر کی ضد بھی جو ہے وہ اس کے لفظ کے معنی میں لے جاتا ہے۔ کیسا ناشکرہ ہے یہ چونکہ عرب اسی طرح کی بد دعا دیا کرتے تھے۔ ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کو بد دعا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن صرف چونکہ اسلوب قرآن کا یہ ہے کہ عرب کے اس وقت کے جو معاملات تھے اسی حساب سے جو ہے وہ انہی کی لینگویج میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ کے مریں، ہلاکت ہو ان لوگوں پر جو ناشکرے ہیں۔ اب یہ نہ یہاں پہ پرٹیکولرلی ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کفار کے اوپر، کفار کے لیے عام طور پہ یہ بولا جاتا ہے، قتل الانسان ما اکفرا، ہلاکت ہو انسان پر، کیسا ناشکرہ ہے یہ۔ من سے، این کس، شین چیز سے، غور نہیں کرتا ہو۔ من ای شین خلقہ، کس چیز سے اس کو پیدا کیا، غور نہیں کیا اس نے کبھی اس کو کس چیز سے پیدا کیا۔ من نطفۃ، ایک نطفے سے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو بٹھا کے سمجھانے والی بات ہو کہ یار غور کر تو کہ تو کیا تھا، آج اللہ نے تجھے اتنی ترقیاں دے دی ہیں، آج تو اس بڑے عہدے پہ چلا گیا ہے، پہلے تو کیا تھا؟ تو یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے من ای شیء خلق، کس سے پیدا کیا اس کو؟ پھر جواب دیا من نطفۃ، ایک نطفے سے۔ اپنی حقیقت، اپنی اصل دیکھ تو، ایک حقیر پانی کی بوند سے تو پیدا کیا گیا، مادر رحم میں ٹپکایا گیا۔ خلقہ، خلقہ، پیدا کیا اس کو، بنایا اس کو، فقدر، پھر اس کا اندازہ ٹھہرا دیا، اس کی تقدیر مقرر کر دی، کتنا عرصہ جیے گا، کس طرح کی زندگی گزارے گا، خوشحال ہوگا، تنگ دست ہوگا، کون سے مسئلے پر، اندازہ ٹھہرا دیا، اس کا تقدیر اس کی مقرر کر دی۔ یہ سب کچھ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ ماں کے پیٹ میں، کہ ایک نطفے سے پیدا کیا، بنایا اس کو، فقدر، پھر اس کا اندازہ مقرر کر دیا۔ ثم السبیل یسرا، پھر سبیلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راستہ۔ یسرا، یہ سین رے، معنی کیا ہوتا ہے؟ آسان۔ ہم نہیں اکثر پڑھتے اسری یسرا، اسرا عین سین رے ہوتا ہے مشکل، یہ سین رے ہوتا ہے آسان۔ پھر اس کا راستہ، اس کا آسان کر دیا۔ اب اس کے دو تین مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے آنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا،
کہ جب وہ تخلیق مکمل ہو جاتی ہے ماں بھی بے قرار ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ اس کو جن نہیں لیتی اس کو چین نہیں آتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس راستے کو کس طرح ویلوسٹی اس کی بڑھا دیتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ آرام سے جو وہ جنم جو ہے وہ لے لیتا ہے، اس کی راہ آسان کر دیتا ہے اللہ۔ اور دوسرا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے زندگی کی راہیں آسان کر دیں، جیسے نا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، کہ ہر مشکل کے ساتھ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی، ہر مشکل کے ساتھ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی، زندگی میں تمہاری چیزیں جو ہیں وہ سیدھی ہوتی چلی گئیں۔ اب یہ لیکن پہلا مفہوم زیادہ قریب ہے اس وجہ سے کہ یہ بات نطفہ سے شروع ہوئی، بنایا اس کو، اس کا اندازہ ٹھہرایا، پھر اس کا راستہ آسان کر دیا دنیا میں لانے کا، ثم پھر ماتا مارنا، اماتا ہو پھر مارے گا اس کو، پھر مارتا ہے اس کو، فاکبرہ پھر قبر دیتا ہے اس کو۔ جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق اللہ کی نعمت ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق بنائی اپنی، انسان کو موت دینا بھی اس کی نعمت ہے۔ دیکھیے یہاں پہ آتا ہوں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ موت نہ دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہاں پہ پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، اور پھر جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ موت نہ دیتا، موت بھی نعمت بنا دی کہ ایک شخص جب اس رذیل عمر تک پہنچتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محتاج رکھے، کسی اور کی محتاجی میں نہ دے ہمیں، کہ اس محتاجی کی زندگی میں جب وہ اپنے پخانے پیشاب کے لیے بھی کسی کا محتاج ہوتا ہے، اور اس وقت پھر وہ وقت جس وقت جو ہے وہ اس کے جو عزیز ترین ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں دعا کریں اس کے لیے آسانی فرما دے اللہ۔ یہ اللہ آسانی فرما دے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ اس کو موت دے دے، کہ جب وہ اس کی موت کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ آسانی فرمانا جو ہوتا ہے نا کہ اللہ اس کے لیے آسانی فرما دے، دیکھیں وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، اب یا وہ اپنے کاروبار کو، اپنے دوسرے کاموں کو وقت دیں یا اس کو ان کو وقت دیں، ہل جل وہاں سے سکتے نہیں ہیں، اور پھر وہ شخص ہے جس کو پخانے پیشاب کے لیے بھی جو ہے محتاج ہوا پڑا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رذیل عمر سے بچائے ہمیں۔ اس کو موت دینا، پھر موت دینا بھی ایک ہے، وہ نعمت ہے اس کی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت دے دی، فاکبرہ پھر اس کو قبر بھی دے دی۔ اگر یہ قبر نہ ہوتی، دیکھیں قبر بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہاں قبر سے مراد زمین کا گڑھا، سمندر کی گہرائی، کسی درندے کا پیٹ، آگ کا الاؤ، سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں کہ جب انسان اس زمین سے اوجھل ہو جاتا ہے، اوپر سے اوجھل ہو جاتا ہے وہ، اگر وہ قبر نہ ہوتی، انسان وہی مرا پڑا ہوتا، تو کیا اس کے جو الواقین تھے، اس کے جسم میں جو تغیرات آتے ہیں مرنے کے بعد، اپنے سامنے دیکھ سکتے اس کو؟ کیا سڑان پھیلتی، کیا بدبو پھیلتی، کیا کچھ نہ ہوتا۔ یہ قبر بھی آنکھوں سے اوجھل کر دینا، زمین سے اوجھل کر دینا بھی، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے، احسان ہے اس کا۔ ثم السبیل یسرہ پھر اس کا راستہ آسان کیا، ثم اماتہ پھر اس کو موت دی، فاکبرہ اور پھر اس کو قبر بھی دے دی۔ اب اس قبر دینے کے بعد ثم پھر اذا شاء انشرہ، انشارہ نشر ان سے نون چین رے، اٹھایا جانا، ثم پھر جب چاہے گا، انشرہ اٹھا لے گا اس کو۔ کیا ہم اپنے پیدا ہونے پہ قادر تھے؟ ہم سے پوچھا کسی نے کہ بھائیان پیدا ہونا تو کر دوں نہیں تو رہنے دوں؟ کیا ہم مرنے پہ قادر ہیں کہ مرنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو تمہیں زندہ رکھوں؟ نہ مرنے پہ، پیدا ہونے پہ قادر تھے، نہ مرنے پہ قادر ہیں، اور نہ دوبارہ اٹھائے جانے پہ ہم قادر ہیں۔ جب چاہا اس نے ہمیں تخلیق کر دیا، کیا ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ 4 صدیاں پہلے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ پیدا کر دیا جاتا؟ کہہ سکتے تھے کہ ہماری موت جو ہے وہ فلاں وقت آتی؟ تو یہاں پہ پہلی بات تو نطفے سے خلقہ فقدرہ، اس نے جب تمہاری باری آئی، جب اس نے جو ہے وہ تمہارے لیے معین وقت لکھ رکھا تھا، اس وقت وہ نطفہ جو ہے وہ حمل کی صورت میں ٹھہرا، اور پھر جو ہے وہ اللہ نے تمہاری وہاں پہ پرورش کی، پرورش کرنے کے بعد تمہیں اس دنیا میں لے کے آیا، دنیا میں ایک وقت معین تک رکھا، اس معین وقت کے بعد تمہیں جو ہے وہ قبر میں، اب جب چاہے گا وہ دوبارہ اٹھا لے گا۔ ہمیں پہلے بھی تو اٹھایا جا چکا ہے۔ آدم علیہ السلام کی پشت سے جب ساری روحوں کو پیدا کیا گیا،
اور پھر ہم سب سے ایک عہد لیا گیا جس کا تذکرہ عہد الستو کے نام سے ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ ہاں ہاں۔ اسی چیز کو جو ہے وہ انسان کے اندر بلٹ ان کر دیا گیا، اسی چیز کو اندر سے جو ڈورمنٹ ہوئی تھی اس چیز کو باہر نکالنے کے لیے پھر اللہ نے جو ہے وہ نبی بھیجے، اللہ نے کتابیں بھیجیں۔ یہ قرآن بھی اسی لیے آیا کہ تمہاری زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنا، جب چاہے گا وہ اٹھا لے گا۔ اب اس سارے پیریڈ میں یہ دیکھیے، کاللہ، ہرگز نہیں، نہیں، لما، ابھی تک، یقضی، قضا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ، کام، نہیں وہ کام کیا، ہرگز نہیں، آپ کہہ لیں اس کو ابھی تک نہیں، یقضی، اس نے کام کیا، ما امرا، جو اس کو حکم دیا گیا تھا، جس کام کے لیے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا اس نے وہ کام ہی نہیں کیا، جس راہ پہ چلنے کا اس کو حکم دیا گیا تھا اس نے حکم، کیوں؟ اسی لیے تو انسان ناشکرا ہے، اس لیے کہ وہ تکبر کا جو ہے وہ شکار ہے، کہ وہ اپنی اکڑ میں، غرور میں ہے۔ اس کی پوری زندگی کی پکچر اس کے سامنے رکھنے کے بعد کہا گیا ہے کہ جو کہا گیا تھا وہ تو اس نے کیا ہی نہیں ابھی تک۔ ہم نے اس کو ایک نطفے کی شکل میں لائے، ماں کے پیٹ میں ڈالا، ماں کے پیٹ سے جو ہے اس کو آسانی سے باہر نکالا، اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ہم نے موت دی، اس کے بعد اس کو قبر دی، جس کام کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کام تو کیا ہی نہیں اس نے۔ چلو ایک اور مثال لے لیتے، فَلْيَنْظُرُوا، بس چاہیے، نظرہ، دیکھنا، فعل ادا کر دیجئے، پس لام لازم کا استعمال ہوا، یا علامت مضارع، لفظ کیا بتا پیچھے؟ نظر، نظر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا، پس چاہیے کہ دیکھے انسان، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، چاہیے کہ دیکھے ذرا انسان، إِلَىٰ طَعَامِهِ، طعام کس کو کہتے ہیں؟ کھانا، ہو آگے ضمیر لگی ہوئی ہے، پس چاہیے انسان کو وہ دیکھے ذرا اپنے کھانے کی طرف، انا، 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 بے شک، یقیناً، نا متکلم کے لیے، سبب نا، سواد بے، ڈالنا، گرانا، انا سببنا الماء صبا، بے شک ہم نے ہی آسمان سے، ہم نے ہی پانی برسایا۔ برسانا، گرانا، ڈالنا سارے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ نامتکلم یہاں پہ بھی لگا، یہاں پہ بھی لگا، تو یہ بارش بھی ہم ہی برسا سکتے ہیں، کوئی اور نہیں برسا سکتا تھا۔ انا سببنا الماء صبا، بے شک ہم نے ہی بارش جو ہے وہ برسائی۔ بارش برسانے کے بعد ثم شققنا الارض شقا، اب لفظ کیا ہے؟ شین، کاف، کاف، شق، معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ پھاڑنا، پھاڑنا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، ہم نے پھاڑا اس زمین کو۔ کیا کسی کے بس میں ہے اوپر سے زمین میں اپنے ہاتھوں سے بھی سوراخ کر سکے؟ یہ ایک پتی سی ہاتھ سے مسلی جا سکتی ہے، اس کے لیے ہم نے زمین کو پھاڑا، وہ زمین سے سر اٹھاتی ہے، وہ نکلتی ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، ہم نے پانی ڈالا اس بیج میں، وہ بیج جو زمین میں بویا گیا تھا۔ فانبتنا، انبتنا، انبات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نباتات اگانا۔ پھر اگایا ہم نے فیہا، اس سے، حبا، دانا، غلہ، ہم نے بسمان سے بارش برسائی، ہم نے زمین کو پھاڑا، اسی سے ہم نے غلہ اگایا۔ وعنبا، اور عناب کس کو کہتے ہیں؟ انگور۔ وقصبا، قصبہ کہتے ہیں سبز سبزی کو، ترکاری، سبزیاں ساری، کاف زال بے، قصبہ، سبز سرکاری، ترکاری۔ اس کو ویسے کچھ لوگوں نے صرف ساگ بھی لکھا، نہیں، اس میں ساری ترکاریاں، ساری سبزیاں جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں۔ وزیتون، اور زیتون، زیتون وہ درخت جس کا پھل کھایا بھی جاتا ہے، جس کا آئل جو ہے وہ گھروں میں پکانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وزیتون ونخلا، اور کھجور۔ یہ ان لوگوں کے ان چیزوں کے نام کیوں لیے جا رہے ہیں کہ عرب کے لوگ انہی چیزوں سے فیملیئر تھے، انہی چیزوں کا ان کو پتا تھا۔ وحدائق، حدائق لفظ کس سے ہے؟ واحد ہوتا ہے حدیقہ، حدیقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باغ، اس کی جمع کیا ہے؟ حدائق۔ اور باغات، غلبا، غلبا کہتے ہیں غین لام بے، گنجان، گنے،
اور گھنے باغات ہم نے اس میں اگائے، وفاکہتن، فاکہہ میوے، وابا، ابا الف بے چارہ۔ جس طرح انسان کے لیے یہ فاکہہ میوے ہے، یہ وہ چارہ جو چارہ صرف جانور کھاتے ہیں، اس کو انسان نہیں کھاتا، یہ جانوروں کے لیے ابا جو ہے وہ میوہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھو ہوگا اگر آپ جانور کو وہ گندم کا بوس جس کو ہم توڑی کہتے ہیں، وہ شوق سے نہیں کھائے گا، ہرا پٹھا ڈالا جائے تو بڑی آرام سے اس کو جکڑے خوش ہو کے کھاتا ہے۔ جس طرح ہمارے لیے فاکہہ میوے کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اس طرح جانوروں کے لیے ابا کا لفظ جو ہے وہ ان کے میوے کے لیے، کہ چارہ ان کا کس لیے؟ متاعً لکم، فائدہ ہے تمہارے لیے۔ سب کچھ کس کے لیے کیا؟ تمہارے لیے۔ وَلِأَنْعَامِكُمْ، انعام کس کو کہتے ہیں؟ چوپایوں کو، جانوروں کو۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ اب چاہیے انسان کو بیٹھ کے تنہائی میں سوچے، ان نعمتوں کو دیکھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کی، اس کے اوپر نازل کی۔ اس کائنات اکبر کے ساتھ اس کائنات اصغر کے بھی کبھی غور کرے، اس کائنات پہ غور کرے۔ آسمان ایک، پانی ایک، زمین ایک، پھل مختلف کیوں ہیں؟ ان کے رنگ مختلف کیوں ہیں؟ ان کے ذائقے مختلف کیوں ہیں؟ ایک ہی چیز اگر گوا دیتا اللہ تو پھر ہم اس سے بھی اکتا جاتے۔ یہاں پہ کبھی گندم ہے، کبھی چاول ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے۔ روز تو ایک سبزی نہیں ہے، سبزی کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ جانور کس لیے؟ وہ تمہارے کھانے کے لیے، میٹ کے طور پہ، تمہارے پینے کے دودھ کے لیے، پھر ان کی کھالیں استعمال ہوتی۔ کون سی چیز ہے جو تم اس کی چھوڑتے ہو؟ یہ سب کچھ تمہارے لیے انسان نے بنایا۔ یہ ساری کائنات اللہ نے تمہارے لیے بنائی، اور تمہیں کس لیے بنایا ہے؟ آخرت کے لیے۔ اس آخرت کی تیاری کرو۔ اب اگلی آیت کریمہ میں ان آخرت کا تذکرہ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے کہ جب وہ آ جائے گی وہ گھڑی، تو اس کے لیے جو ہے وہ ابھی کبھی سوچو بیٹھ کے تنہائی میں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ سوچے، دیکھے، اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں۔ اللہ کی نعمتوں کو شمار تو ہم کر ہی نہیں سکتے، دیکھے اور اس کا شکر بجا لائے۔ پہلی بات جو کہی گئی کہ انسان ان ساری نعمتوں کے باوجود قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاکت ہو، لعنت ہو انسان پر کہ وہ کیسا ناشکرا ہے۔ برے پرا جا کے، پنجابی میں نہیں کہتے وہ، جس کو اپنی رحمت سے، لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں؟ بس اس لیے کہ یہ اسلوب تھا، عرب ایسے ہی کہا کرتے تھے، ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ ایسے ہی کہا جاتا ہے۔ ہلاکت ہو انسان پر ما اکفرہ، کیسا ناشکرا ہے یہ انسان۔ من ای شیء خلق، وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، کیسے تخلیق کیا گیا۔ من نطفۃ، ایک نطفے سے، ایک حقیر پانی کی بوند سے، خلقہ، بنایا اس کو، فقدر، پھر اس کا اندازہ مقرر کر دیا ہم نے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کا راستہ ہم نے آسان کر دیا۔ ماں کے پیٹ سے بآسانی جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لے آئے صاحب۔ جب وہ زمین دنیا میں آ گیا، ثم اماتہ، پھر اس کو موت دی ہم نے۔ فکبر فاکبر، اور اس کو پھر قبر بھی دی ہم نے۔ کون سی نعمت ہے اگر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ کتنے بچے جو ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتا کہ ماں کے پیٹ سے بحفاظت جو ہے وہ باہر آ گیا۔ اس کے بعد پھر اگر قبر نہ دیتا تو یہاں پہ جو ہے وہ جن کی خاطر ساری عمر جو ہے وہ حرام خوریاں کرتا رہا، وہی تنگ آ جاتے ہیں۔ ابھی بھی حلال والے بھی تنگ آ جاتے ہیں جس وقت وہ حالات ہوتے ہیں۔ بار بار دعا کیا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رذیل عمر سے بچا لے۔ اللہ صرف اپنا محتاج رکھے، کسی اور کا محتاج نہ کرے، صرف اپنی محتاجی میں اس دنیا سے جو ہے وہ اٹھا لے۔ پھر قبر دی اس کو، ثم اذا شاء انشرہ، نہ تم آنے پہ قادر تھے، نہ تم جانے پہ قادر تھے، نہ تم دوبارہ اٹھائے جینے جانے پہ قادر ہوگے۔ وہ جب چاہے گا پھر تمہیں جو ہے وہ دوبارہ اٹھا لے گا۔ نہ پہلے پوچھ کے ہمیں پیدا کیا، نہ ہمیں پوچھ کے مارا، اور نہ پھر دوبارہ دی۔ اس کی مرضی ہے، اس کی تخلیق ہے، وہ جیسے چاہے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کرے، جب چاہے پیدا کرے، جب چاہے مار دے۔ کلا، نہیں، ہرگز نہیں۔ لما یقض ما امرہ، اس نے وہ کام ہی نہیں کیا جس کے لیے اس کو کہا تھا۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، بس چاہیے انسان کے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف ہی دیکھ لے، کہ جس کو جو وہ حرام حلال طریقے سے جو حرام سے کھانا چاہ رہا ہے اسی کو دیکھ لے۔ انا صببنا الماء صبا، ہم نے ہی بارش کا پانی جو ہے وہ برسایا۔
सुम्मा शककनल अर्दा शक्का, हमने ही ज़मीन को जो है वो फाड़ा और उसमें से क्या निकाला, फम्बतना फ़ीहा हब्बा, उसमें से हमने फिर दाने निकाले, हमने उसमें से गल्ला निकाला, व इनबन व कस्बा, और इसमें से अंगूर और तरकारियाँ निकाली हमने, व जैतून व नखला, और जैतून और खजूर जो है वो हमने निकाली इसमें से, व हदाइका गुलबा, और हमने उसमें से बागात निकाले, कौन से, गुंजान, घने बागात, व फाकियातन, और मेवे, व अब्बा, और चारा, बताअन लकुम वले अनआमिकुम, ये तुम्हारे लिए है और तुम्हारे मवेशियों के फ़ायदे के लिए। ये खुली खुली पिक्चर हमारे सामने अल्लाह सुब्हाना ताला जो है, ये बार बार, ये हमारी जो आखिरी सूरतें हैं ना, ये आखिरत को याद दिलाने के लिए हर सूरत में तकरीबन हमें यही असलूब नज़र आएगा कि सब कुछ किसके लिए, इंसान के लिए। इसके बावजूद भी इंसान अगर अल्लाह का शुक्र अदा ना करे तो फिर ये बात बनती है ना, कुतिलल इंसान मा अकफरा, कि मरे इंसान जो नाशुक्रा है, हलाकत हो उसके ऊपर। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें सीधे रास्ते पे चलने की हिम्मत और तौफीक दे। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक।